السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورہ کوثر کا ایک ایسا پیارا سا عمل بتاؤں گا۔ آپ نے ایک ہاتھ میں تسبیح لے کر اور ایک ہاتھ کو اپنے پیٹ پہ رکھ کر یہ عمل کرنا ہوگا۔ یقیناً یہ عمل ویسے تو جمعے کے دن کیا جاتا ہے، خاص کر تو جمعے کے دن اس عمل کی بڑی فضیلت ہے، لیکن آپ کسی اور دن بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر رہے گا کہ آپ جمعے ہی کے دن اس عمل کو کرنا، کیونکہ جمعے کے دن کی فضیلتیں اور بھی بہت آئی ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے جس میں انسان جو دعا کرتا ہے وہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اسی لیے جمعے کا دن آپ کے لیے سب سے بیسٹ دن رہے گا، سب سے بہترین دن رہے گا۔ آپ جمعے کے دن یہ عمل کرنا۔ اب آپ کو رمضان المبارک کا جمعہ مل جائے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، اور رمضان کے علاوہ بعد میں بھی آپ کسی بھی جمعے کو اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ کوئی بھی میری بہن یہ عمل کر سکتی ہے، بھائی تو اس عمل کو نہیں کریں گے، یہ خالص جو ہے ہماری بہنوں کے لیے عمل ہے، اور اگر ان کے پیٹ میں جسم میں کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، ڈاکٹروں سے بہت دوائیاں کرائی ہیں، ابھی بہتر نہیں ہیں، تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے تو پھر وہ چاہیں تو اس عمل کو نہ کریں، لیکن ہماری بہنیں ضرور کر لیں۔ اگر انہیں دوائی اثر نہیں کر رہی ہے اور بہت مہنگی دوائیاں آپ نے استعمال کر لی ہیں تو پھر آپ جو ہے اس کو ضرور استعمال کریں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں، جیسے ہر ویڈیو میں ہم اپنی 10 بہنوں کا نام لیا کرتے ہیں، پچھلی ویڈیو میں سے ہم نے 10 بہنوں کا نام لے لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ 10 نام ہم ابھی ویڈیو کے آخر میں ان کے لیے دعا کرائیں گے، آپ اس میں شامل رہنا، آمین بولنا، اور پتہ نہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا بھی نام یہیں پر ہو اور لوگ آمین بولیں، اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئیے سن لیجئے گا، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، آپ طریقہ نوٹ کر لیں۔ اس سے پہلے نورانی وظائف 1M پر اگر آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آ جائے تو دوستوں میں شیئر کر دیں، خاص کر ان لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں جنہیں آپ جانتے ہیں اور شادی کو کئی سال ہو گئے اور ابھی انہیں اولاد نہیں ہے، تو ان تک یہ ویڈیو آپ ضرور شیئر کر دیں۔ سن لیجئے گا طریقہ، ہم نے یہ جمعے کے دن عمل کرنا ہے۔ ہمارے بھائی تو مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں اور ہماری بہنیں اپنے گھر ظہر کی نماز ادا کرتی ہیں، تو گھر انہوں نے ظہر کی نماز کو ادا کر لیا، وضو بھی ہے، پاک صاف بھی ہیں، اور یعنی ظہر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد میں چاہے تو اسی مصلی پر بیٹھے بیٹھے، اور اگر یاد ہے آپ کو زبانی یاد ہے سورہ کوثر، چاہیں تو پھر اس کے بعد میں کھڑے ہو کر بھی گھر میں کسی جگہ پر بھی یا کمرے میں بیٹھ پر جو پاک صاف جگہ ہو وہاں پر آپ کہیں پر بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کعبے کی رخ ہو کر کے بیٹھ جانا ہے یا کھڑے ہو جانا ہے، آپ نے ایک ہاتھ میں تسبیح لے لینا ہے نا، اور آپ نے داہنا ہاتھ آپ نے اپنے پیٹ پہ رکھ لینا ہے، اور بائیں ہاتھ میں آپ نے تسبیح لے لینا ہے۔ 100 دانے والی جو تسبیح ہوتی ہے آپ اس تسبیح کو لے لیں، یا پھر اگر انگلیوں کے نشانات پہ آپ پڑھنا چاہیں تو انگلیوں کے نشانات پہ آپ پڑھ لیں۔ آپ نے ایک ہاتھ پیٹ پہ رکھنے کے بعد میں سب سے اول تو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے ایک تسبیح، یہ صرف ایک دن ہے جمعے کا، اگلا جمعہ آئے پھر پڑھ لو، اگلا جمعہ آئے پھر پڑھ لو، 4 جمعہ آپ اس کو پڑھنا، یقیناً اسی مہینے میں آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ آپ نے سب سے اول میں 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہوگا، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے اس کی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح پڑھنے کے بعد میں آپ نے 100 مرتبہ اللہ کا ایک اور نام یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو، اس کا معنی ہوتا ہے سلامت رکھنے والا، تو آپ نے یا سلامو یا سلامو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے پیٹ پر دم کر دینا ہے۔ جو ہاتھ آپ کا پیٹ پر رکھا تھا آپ نے اس ہاتھ کو لینا ہے، اس پر بھی دم کرنا ہے، پھر اسے اپنے پیٹ پہ پھیر لینا ہے۔ پیٹ پر پھیرنے کے لیے آپ چاہیں تو کپڑے کے اوپر سے پھیر لیں، چاہیں تو کپڑے کے اندر سے پھیر لیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ نے یہ عمل صرف اور صرف جمعے کے دن کرنا ہے، باقی اور دن کسی بھی دن آپ نے یہ عمل نہیں کرنا ہے۔
نماز جمعہ کے فوراً بعد آپ یہ عمل کر لیں، یقیناً انشاءاللہ تعالی 4 جمعے کو آپ کرنا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ جو مقصد آپ کے ذہن میں ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اور ہم بھی دعا کریں گے مولا جو بھی میری بہنیں اس عمل کو کریں، پروردگار تو ان سب کی گودوں میں چاند سے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمانا۔ آئیے دعا کرائیں گے ہم آپ سب کے لیے بھی۔ پہلے آپ ان 10 بہنوں کا نام سن لیں جن کا نام اس ویڈیو میں لیا جانا ہے، باقی اور آپ بھی اس ویڈیو میں کمنٹ کرنا، انشاءاللہ ہم آپ کا نام بھی اگلی ویڈیو میں لے لیں گے۔ سب میں پہلے نمبر پر آتا ہے سیدہ، ان کی شادی کو 7 سال ہو گئے، سیدہ۔ دوسرے نمبر پر ہے ایمان خان، ان کی شادی ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے فروز خاتون، ان کی بھی اولاد نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے راجینہ خاتون، ان کو بھی اولاد نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے نشا پروین، ان کی بھی اولاد نہیں ہے۔ 6 نمبر پر ہے شاہین، ان کی بھی شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے زیبا پروین، انہیں اولاد نہیں ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے افروز، 5 سال ہو گئے، شادی کو اولاد نہیں ہے۔ 9 نمبر پر ہے سارا بی بی، اور 10 نمبر پر ہے یاسمین فاطمہ، اور ان کی شادی کو یاسمین فاطمہ کی شادی کو 15 سال ہو گئے اور ابھی اولاد نہیں ہے۔ دعا کر لیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار یہ 10 بہنوں کے ہم نے نام لیے مولا، ان کے ابھی تک شادی کے کئی سالوں بعد بھی اولاد نہیں، مولا اپنی رحمت سے ان تمام بے اولاد بہنوں کو سوال اولاد عطا فرما۔ مولا ہم نے یہ جو عمل بتایا ہے جمعے کی نماز کے بعد کا، پروردگار بڑی فضیلت والا دن ہے تیرا، اس دن کی برکت سے مولا ان سب بے اولادوں کو سوال اولاد عطا فرما۔ جو بہنیں ہماری اس عمل کو کریں مولا پروردگار، اس عمل کی برکت سے، جمعے کی برکت سے تو تمام بے اولاد بہنوں کو ہماری اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار یہ 10 بہنیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا مولا تو میری دعا کو ان کے حق میں مقبول فرما۔ پروردگار پنجتن پاک کے صدقے سے ان تمام بے اولاد بہنوں کو سوال اولاد، ندینہ اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ مولا ان کے علاوہ اور بہنیں بھی ہماری کمنٹ کرتی ہیں جن کا نام ویڈیو بڑی ہونے کی وجہ سے ویڈیو میں نہیں لیا جاتا، مولا ان سب کو بھی سوال اولاد عطا فرما۔ جو اور بہنوں کے ہمارے کمنٹ آئے ہیں دعا کے لیے مولا تو ان سب کو سوال اولاد کی دولت سے مالا مال فرما، ان کے گھروں میں چاند سے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما۔ مولا جمعہ کی برکتوں کے صدقے اور اس عمل کی برکتوں کے صدقے سے مولا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیرے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کے محبوب اہل بیت کے صدقے سے مولا تو ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس عمل کو آپ کرنا، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نہ امید نہ ہونا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جن کی شادیوں کو 20 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، اللہ انہیں بھی اولاد دیا کرتا ہے۔ ڈاکٹر جسے منع کر دیتے ہیں، حکیم جسے منع کر دیتے ہیں، اور میرا رب انہیں بھی اولاد دے دیا کرتا ہے۔ تو ہمیں کسی کی باتوں پر نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، نمازوں کے بعد دعا کرنا ہے، افطاروں کے وقت میں اللہ سے دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، کیا پتہ اس کی کیا مرضی ہے، کس عمر میں ہمیں اولاد دے۔ تو آپ اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہیے، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ خدا حافظ۔